السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 اور 120 میں، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کیا تم انہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو انہیں چاہتے ہو، کن کو؟ منافقوں کو یا کافروں سے تم جو دوستی کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، اللہ نے کہا لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، تم سے دوستی نہیں کرتے۔ کل کے آیت سے آج کا بھی درس کا تعلق ہے۔ کل ہم اور آپ نے یہ سنا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا غیروں کو اپنا دوست، دلی دوست مت بناؤ یا اپنے راز کی باتیں انہیں مت بتاؤ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا تم تو انہیں چاہتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ نہیں رکھتے، تو پھر دوستی کیسی، محبت کیسی؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، ایسے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں غصہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے میں ہی مرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں، ہم اور آپ نے جو کل کے درس میں سنا کہ کافروں سے یا منافقوں سے دوستی نہیں کرنا ہے، دلی دوستی نہیں کرنا ہے، یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ تم انہیں چاہتے ہو، تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ منافق تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا تمہارے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے تھوڑے سے نماز پڑھنے یا ایمان کے اظہار کرنے کی وجہ سے ان کے دھوکے میں مت آ جاؤ، ان کو اپنا یار اور جیلی دوست مت بناؤ کہ اپنے راز کی باتیں ان سے بتا دو، پھر وہ منافق جا کر کے تمہارے دشمنوں کو وہ باتیں بتا دیں گے، پھر تم کو نقصان ہو جائے گا۔ منافق نماز پڑھتے ہیں نا، کسمساتے ہوئے پڑھتے ہیں، منافق کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو تمہارے ساتھ آتے ہیں، ایمان کا بھی اظہار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں نا، تو ان کی عادت کیا ہے؟ وہ تمہارے اوپر ایسا غصہ کرتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اپنے ہی دانتوں سے اپنے انگلیوں کو چباتے ہیں، ایسا غصہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے تم اپنے غصے میں ہی مرتے رہو، غصہ کرتے رہو، تمہارے غصہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آگے کی آیت میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا، تو پھر انہیں برا لگتا ہے۔ دیکھیے تسؤہم یعنی ان کافروں کو، منافقوں کو وہ برا لگتا ہے، وہ ناخوش ہو جاتے، لیکن
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اللہ نے کہا جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے نا، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ دیکھیے جو آدمی ایسا سوچے مسلمانوں کے بارے میں کہ تمہاری خوشی سے وہ جلے اور تمہارے مصیبت سے وہ خوشی منائے، ایسے آدمی سے کیسے محبت کیا جا سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو کیسے اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے آگے یہ کہا کہ اگر تمہیں ان کی دشمنی سے، تمہیں ان کے مکر سے، ان کی پلاننگ سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو گے، صبر کرتے رہو گے نا، تو اللہ نے کہا کہ ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے صبر اور تقوی کا ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہا ان منافقوں یا کافروں کا کوئی بھی مکر ہو، کوئی بھی فریب ہو، ان کی کوئی بھی پلاننگ ہو، سازشیں ہو، کچھ نہیں تم کو نقصان پہنچائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اعمال کو گھیرے ہوئے، ان کا احاطہ کیے ہوئے، وہ کیا کر رہے ہیں سب اللہ کے علم میں۔ تو میرے بھائی ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ منافق لوگ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا، طاقت میں اضافہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو مال غنیمت جب ملتی، مسلمان جب کافروں کے اوپر فتح پا جاتے، مال ملتا، یہ منافق لوگ ناخوش ہو جاتے تھے، منہ بنا لیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اگر مسلمانوں پر ایک سمے کے لیے، مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تھوڑے سے وقت کے لیے غالب کر دیا، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، یہ اللہ نے مسلمانوں پر قحط سالی نازل کر دی، تو یہ منافق، یہ کافر خوش ہو جاتے تھے، خوشی سے ناچنے لگتے تھے۔ تو اللہ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے سوا، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، مومنوں کو چھوڑ کر کے ان کافروں، منافقوں یا کسی کو اپنا دلی دوست یا اپنے راز کی باتیں انہیں نہ بتایا کرو، اس لیے کہ وہ تم سے جلتے ہیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ تم کو صرف نقصان میں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری خوشی سے ان کو نفرت ہے، تو تم ایسے لوگوں کو دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ اسی بات کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔